کون سا خاموش؟ کون سا خاموش؟ جاوید بھائی، عبداللہ جاوید بھائی، ہاں سلام علیکم. السلام علیکم، میرا نام آفرین ہے، میں فاران سے تعلق رکھتی ہوں. میرے بھائی ڈیوڈ کو 26 اگست 2016 کو رات کے 2 بجے گھر سے ایکسیس سیکورٹی فورسز نے لاپتہ کیا تھا. کہتے ہیں تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں جو یہاں پر آئے ہیں. ابھی میں سب سے پہلے زیادہ اس پر بات نہیں کروں گا، صرف آپ کو مختصراً اس کمیشن کی تشکیل اور کمیشن کی بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی وہ آپ کے سامنے میں پیش کروں گا. اپریل میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے جو مسنگ بلوچستان کے اسٹوڈنٹس ہیں جو پاکستان کے مختلف تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کی اغوا نما گرفتاریاں اور ان کو حبس بے جا میں رکھنا اور ان بلوچستان سے تعلق رکھنے والے طلباء کا مختلف تعلیمی اداروں میں جو ہے ان کو ہراساں کرنا. جب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ مسئلہ آیا تو اپریل میں کمیشن بنایا گیا، مارچ میں کمیشن بنایا گیا، لیکن اپریل میں باقاعدہ اس کا نوٹیفیکیشن ہوا. لیکن بدقسمتی سے جو ہماری آپ کی قسمت ہے، اس کمیشن کا کوئی اجلاس نہیں ہو پایا. اس کی وجوہات وہی بتا سکیں گے. لیکن پھر اکتوبر میں اس کمیشن کی کنوینر کی ذمہ داری مجھے سونپی گئی اور تمام ہمارے جو اس کمیشن کے جو اراکین ہیں، اس وقت تک ہمارے 7 اجلاس ہو چکے ہیں. 18 اکتوبر سے لے کر اور گزشتہ جو ایک لاسٹ ہمارا اجلاس ہوا تھا، 7 اجلاس ہو چکے ہیں. اس میں ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ ذمہ داری دی ہے. آج ہم اپنی نہیں سننے آئے، آپ لوگوں کو سننے کے لیے آئے ہیں کہ ہم حقائق کو آپ لوگوں سے اخذ کر کے، کیونکہ مختلف آپ لوگوں کے احتجاجات بھی ہوئے ہیں. آپ لوگوں نے کوئٹہ سے کراچی سے اسلام آباد تک بھی لانگ مارچ کیے. کئی سالوں سے آپ کا یہاں پر بھوک ہڑتالی کیمپ بھی جاری ہے.
مختلف علاقوں میں آپ لوگوں نے اس سلسلے میں احتجاج بھی کیا، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے یہ جو کمیشن ہے وہ اتنا بااختیار ہے، لیکن جو ذمہ داری ہمیں سونپی دی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ ہم حقائق کو آپ سے سنیں، ان حقائق کو ریکارڈ کر کر ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پیش کریں۔ وقت ہمارے پاس، کیونکہ ہمیں 2 مہینے کا وقت ملا تھا، اس 2 مہینے میں ہم نے تقریباً 1 مہینہ جو گزرا ہوا اس میں 7 میٹنگیں کی ہیں۔ آج ہمارے اراکین جو ہیں کمیشن کے وہ کوئٹہ پہنچے ہیں۔ کوئٹہ پہنچنے سے سب سے پہلے ہم نے یہ سمجھا، اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے اس کیمپ میں آنے کے بغیر ہمارا شاید یہ جو مشن جو ہے، جو ذمہ داری دی گئی ہے، وہ بے مقصد ہوگا۔ تو اس لیے آج ہم آپ کے ساتھ آئے۔ کل ہم بلوچستان یونیورسٹی میں جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان سے بھی ہمارے اس کمیشن کے اراکین کی ملاقات ہوگی۔ تو بلا خوف، بلا جھجک جو کچھ بھی آپ لوگوں کے نے دیکھا ہے یا آپ لوگوں پر بیتی ہے وہ تو ہمیں تو پتہ ہے، لیکن ہم اس کو اس کمیشن کے اس ریکارڈ میں لانا چاہتے ہیں۔ تو ہمارے کمیٹی کے جو اراکین ہیں، افراد صاحب کھٹک صاحب ہیں، ناصر کھوسو صاحب ہیں، اور باقی کچھ اراکین ہمارے جو یہاں پر نہیں پہنچ سکے، ان کی اپنی مجبور ڈاکٹر صاحب آئے ہیں یہاں پر، وہ بھی پہنچ چکی ہیں یہاں پر۔ تو جو بھی آپ لوگوں نے خود دیکھا ہوا ہے، آج مجھے یہ بھی معلوم ہے کہیں آپ لوگ جو ہے 12 سال سے اپنے پیاروں کے لیے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جو بھی آپ کی حقائق ہیں ان سے ہمیں آگاہ کریں، جتنا بھی وقت لگتا ہے ہم آج یہاں پر آئے ہیں آپ لوگوں کو سننے کے لیے، اور وہ جو آپ لوگ ہمیں سنائیں گے ان کو ہم ایک دستاویز کے طور پر بنا کے ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پیش کریں گے۔ بڑی بڑی نوازشیں۔ جناب محترم سردار اختر، جناب محترم زیادہ اس پر بات نہیں کروں گا، صرف آپ کو مختصراً اس کمیشن کی تشکیل اور کمیشن کی بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی وہ آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ اپریل میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے، جو مسنگ بلوچستان کے اسٹوڈنٹس ہیں جو پاکستان کے مختلف تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کی اغوا نما گرفتاریاں اور ان کو حبس بے جا میں رکھنا، اور ان بلوچستان سے تعلق رکھنے والے طلباء کا مختلف تعلیمی اداروں میں جو ہے ان کو ہراساں کرنا۔ جب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ مسئلہ آیا تو اپریل میں کمیشن بنایا گیا، مارچ میں کمیشن بنایا گیا، لیکن اپریل میں باقاعدہ اس کا نوٹیفیکیشن ہوا۔ لیکن بدقسمتی سے جو ہماری آپ کی قسمت ہے، اس کمیشن کا کوئی اجلاس نہیں ہو پایا۔ اس کی وجوہات وہی بتا سکیں گے، لیکن پھر اکتوبر میں اس کمیشن کی کنوینر کی ذمہ داری مجھے سونپی گئی، اور تمام ہمارے جو اس کمیشن کے جو اراکین ہیں، اس وقت تک ہمارے 7 اجلاس ہو چکے ہیں، 18 اکتوبر سے لے کر، اور گزشتہ جو ایک لاسٹ ہمارا اجلاس ہوا تھا، 7 اجلاس ہو چکے ہیں۔ اس میں ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ ذمہ داری دی ہے، آج ہم اپنی نہیں سننے آئے، آپ لوگوں کو سننے کے لیے آئے ہیں، کہ ہم حقائق کو آپ لوگوں سے اخذ کر کے، کیونکہ مختلف آپ لوگوں کے احتجاجات بھی ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں نے کوئٹہ سے کراچی سے اسلام آباد تک بھی لانگ مارچ کیے، کئی سالوں سے آپ کا یہاں پر بھوک ہڑتالی کیمپ بھی جاری ہے، مختلف علاقوں میں آپ لوگوں نے اس سلسلے میں احتجاج بھی کیے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا یہ جو کمیشن ہے وہ اتنا بااختیار ہے، لیکن جو ذمہ داری ہمیں سونپی دی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ ہم حقائق کو آپ سے سنیں، ان حقائق کو ریکارڈ کر کر
ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پیش کریں. وقت ہمارے پاس، کیونکہ ہمیں 2 مہینے کا وقت ملا تھا، اس 2 مہینے میں ہم نے تقریباً 1 مہینہ جو گزرا ہوا اس میں 7 میٹنگیں کی ہیں. آج ہمارے اراکین جو ہیں کمیشن کے وہ کوئٹہ پہنچے ہیں. کوئٹہ پہنچنے سے سب سے پہلے ہم نے یہ سمجھا، اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے اس کیمپ میں آنے کے بغیر ہمارا شاید یہ جو مشن جو ہے، جو ذمہ داری دی گئی ہے، وہ بے مقصد ہوگا. تو اس لیے آج ہم آپ کے ساتھ آئے. کل ہم بلوچستان یونیورسٹی میں جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان سے بھی ہمارے اس کمیشن کے اراکین کی ملاقات ہوگی. تو بلا خوف، بلا جھجک، جو کچھ بھی آپ لوگوں کے نے دیکھا ہے یا آپ لوگوں پر بیتی ہے وہ تو ہمیں تو پتہ ہے، لیکن ہم اس کو اس کمیشن کے اس ریکارڈ میں لانا چاہتے ہیں. تو ہمارے کمیٹی کے جو اراکین ہیں، افراد صاحب کھٹک صاحب ہیں، ناصر کھوسو صاحب ہیں، اور باقی کچھ اراکین ہمارے جو یہاں پر نہیں پہنچ سکے، ان کی اپنی مجبور ڈاکٹر صاحب آئے ہیں یہاں پر، وہ بھی پہنچ چکی ہیں یہاں پر. تو جو بھی آپ لوگوں نے خود دیکھا ہوا ہے، آج مجھے یہ بھی معلوم ہے کہیں آپ لوگ جو ہے 12 سال سے اپنے پیاروں کے لیے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو جو بھی آپ کی حقائق ہیں ان سے ہمیں آگاہ کریں. جتنا بھی وقت لگتا ہے ہم آج یہاں پر آئے ہیں آپ لوگوں کو سننے کے لیے، اور وہ جو آپ لوگ ہمیں سنائیں گے ان کو ہم ایک دستاویز کے طور پر بنا کے ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پیش کریں گے. بڑی بڑی نوازشات. جناب محترم